الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا للقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیتوں میں انبیاء علیہم السلام کے واقعات چل رہے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ آیا، اور ان کے بعد ایک اور نبی حضرت ہود یا حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ثم انشأنا من بعدہم قرونا آخرین، ان کے ہلاک ہو جانے کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم آئی، وہ بھی ہلاک ہوئی، پھر قوم عاد یا قوم ثمود آئی، وہ بھی ہلاک ہوئی۔ ان کے ہلاک ہونے کے بعد انشأنا، ہم نے پیدا کیا، قرونا آخرین، دوسری بہت ساری نسلوں کو، جیسا کہ کل بھی آیا تھا۔ قرن کا مطلب ہوتا ہے زمانہ، 100 سال، اور 100 سال ختم ہوتے ہوئے تقریباً نسل بدل جاتی ہے، اس لیے مطلب ہوا کہ ہم ان قوموں کے ہلاک کرنے کے بعد ہم نے اور بہت ساری نسلیں پیدا کی۔ اگلی قومیں بھی آئی، نوح علیہ السلام کی قوم آئی، وہ بھی ہلاک ہوئی نبی کی بات نہ ماننے کی وجہ سے، اور سیلاب کا عذاب آیا، سب لوگ پانی میں غرق ہو کر ختم ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام یا حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دعوت دی، انہوں نے بھی انکار کیا، ایک چنگاڑ نے آ کر ان کو پکڑ لیا اور وہ بھی پوری بستی ہلاک ہو گئی۔ فجعلناہم غثاء، ہم نے کوڑے کرکٹ کی طرح ان کو خش و خاشاک کر دیا۔ اب اللہ فرماتے ان کے بعد بھی ہم نے بہت ساری قومیں پیدا کی۔ اس کا مطلب ہے کہ فوراً نہیں ہوتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی، اور پھر وہ قوم ہلاک ہوئی، تو یکے بعد دیگرے جو قوم آئی ہے، اس کا مطلب چند دنوں میں یا چند مہینوں میں نہیں ہے، لمبے عرصوں کے بعد، ایک عرصہ گزرنے کے بعد دوسرے نبی آئے، پھر اس قوم میں خرابی پیدا ہوئی، توحید پرستی کم ہونے لگی یا ختم ہو گئی، تو پھر ایک لمبے زمانے کے بعد اللہ نے دوسری قوم کو پیدا کیا۔ اب یہاں بھی کیا قرونن، تو ہر ایک زمانہ بدلنے کے بعد صدیاں گزرتے گزرتے، ایک صدی، دو صدی پر ہم نبی بھیجتے رہے، اور کبھی ضرورت پڑی تو ایک زمانے میں ایک سے زائد نبی بھی بھیجے۔ تو انبیاء علیہ السلام کا یوں سلسلہ چلتا رہا۔ ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون، اللہ فرماتے ہر قوم کو ہم بھیجتے رہے، نسل در نسل پیدا کرتے رہے، اور ہر زمانے میں نبی بھی بھیجتے رہے، لیکن عام طور پر ایسا ہوا کہ ہر نبی نے جب دعوت دی تو ان کی قوم کے لوگوں نے انکار کیا اور جھٹلانے لگے، وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا، توحید پرستی کو اختیار نہیں کیا، تو ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ اور یہ ان کی ہلاکت کا وقت اللہ فرماتے ہیں ہمارے علم میں پہلے سے متعین تھا، وہ ان کے لیے وقت طے شدہ تھا۔ ما تسبق من امت اجلها، کوئی امت اپنے ہلاکت کے وقت سے نہ آگے بڑھی، وما یستأخرون، نہ مؤخر ہوئی، طے شدہ وقت تھا، عین اس وقت پر ان پر ہلاکت اور عذاب آیا جس وقت اللہ کے یہاں متعین تھا۔ تو ہر قوم نے آ کر انکار کیا، قیامت کو، آخرت کو جھٹلایا، وقت کے نبی کا استہزاء کیا، تو ہر ایک کے لیے ہلاکت مقدر ہوئی، اور ہر ایک کی جو ہلاکت کا وقت متعین تھا اس وقت پر اللہ نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون، نہ مؤخر ہوئی نہ مقدم ہوئی۔
ثم ارسلنا رسلنا تترا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے متعدد قوموں کو پیدا کیا، نسل در نسل آتی رہی، اور ہم نے ان میں رسولوں کو بھیجا۔ ثم ارسلنا رسولنا، رسولوں کو، مطلب یہ ہوا کہ ہر قوم میں رسول آتے رہے، الگ الگ، ایک رسول کی بات نہیں ہے، ہر الگ قوم میں ہر الگ نبی کو اللہ نے بھیجا۔ تترا، اللہ کہتے ہیں لگاتار بھیجا، مسلسل، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا نبی آتے رہے، اور ہر قوم میں نبی لگاتار آتے رہے، ہر نبی نے توحید کی دعوت دی، اور ہر قوم نے عام طور پر اکثر طبقے نے نبی کی بات کو جھٹلایا۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، گویا نبوت کا ایک تانتا لگ گیا، نبوت اور رسالت کا ایک گویا تسلسل شروع ہو گیا۔ کلما جاء امۃ رسولها، جب جب بھی کسی امت کے پاس ان کا رسول آیا، اس امت کا وہ رسول ان کے پاس جب جب بھی آیا، کذبوہ، انہوں نے اس کو جھٹلایا، یعنی اس قوم کے لوگوں نے اپنے نبی کی بات کا انکار کیا، جھٹلا دیا کہ تم جو یہ دعوت دے رہے ہم نہیں مانتے، جیسا کہ پیچھے نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی تذکیرہ آیا، اس کے بعد بھی ہر زمانے کی قوم نے عام طور پر جو اعتراض کیا وہی تھا کہ تم ہماری طرح انسان ہو، ہم تمہاری بات کیسے مانیں، اس لیے ہم تمہاری نبوت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ تو کذبوہ، اکثر لوگوں نے جھٹلایا۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ہر زمانے میں اکثر طبقہ وہ تھا جو راہ راست سے دور رہا، راہ راست پر، ہدایت پر رہنے والے لوگ ہر زمانے میں کم رہے۔ ہمارے زمانے میں بھی مسلمانوں کی تعداد کثیر ہے، لیکن پوری دنیا کی انسانیت کو دیکھا جائے تو اس میں صرف مسلمان جو ہدایت یافتہ ہے وہ بہت کم ہے، پوری دنیا کے انسانوں کو دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اکثریت جس طرف ہو وہ صحیح ہی ہو، ایسا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اللہ نے اس امت کی خصوصیت رکھی ہے کہ اب امت کے اندر علماء کی جو جماعت جس طرف زیادہ ہوگی وہ صحیح ہوگی، وہ راہ راست پر ہوگی، ورنہ پوری انسانیت کو دیکھتے ہوئے جو طبقہ اکثریت پر ہو وہ صحیح ہو ایسا ضروری نہیں، بلکہ عام طور پر اکثر طبقہ راہ راست سے ہٹا ہوا ہوتا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اگر ان کی باتوں کو مانتے رہیں گے، اکثر طبقوں کی آپ پیروی کرتے رہیں گے تو پھر یہ لوگ آپ کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ اس لیے عام طور پر اکثر طبقہ راہ راستے سے ہٹا ہوا ہوتا ہے، جیسا کہ ان انبیاء کے ساتھ بھی ہوا کہ قوم کے اکثر لوگوں نے انکار کر دیا۔ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، اللہ کہتے ہیں فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا، ہم نے وہ رسولوں کا سلسلہ چلایا اور نسل در نسل آتی رہی، اکثر لوگوں نے نبی کا انکار کیا تو ہم بھی ان کے پیچھے جس طرح وہ ہر نبی کا انکار کرتے رہے ہم بھی لگاتار ان کو ہلاکت میں ڈالتے رہے۔ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا، ایک کے پیچھے ایک کو ہم نے ہلاکت میں ڈال دیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، انہوں نے انکار کیا، اللہ نے ان کو ہلاک کیا۔ پھر ان کے بعد قوم عاد آئی، ہود علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی، انہوں نے انکار کیا تو اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا، اور نوح علیہ السلام کے پیچھے ہلاکت میں دوسرے نمبر پر آ گئے۔ پھر تیسرے نمبر پر قوم سمود میں حضرت صالح علیہ السلام آئے، ان کی قوم نے بھی انکار کیا، جھٹلایا، اللہ نے ان کو ہلاک کیا، ان کو پیچھے کر دیا قوم عاد کے۔ پھر ان کے بعد قوم لوط آئی، ان کو بھی اللہ نے ہلاک کیا، ان کو قوم سمود کے پیچھے لگا دیا۔ ہلاکت ایک کے پیچھے ایک آتی رہی۔ پھر مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، ان کی قوم نے انکار کیا، وہ بھی ہلاک ہوئے، وہ قوم لوط کے پیچھے ہلاکت کی فہرست میں بڑھتے گئے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں جو وہ لگاتار انبیاء آتے رہے اور وہ مسلسل ہر نبی کا انکار کرتے رہے، اسی طرح مسلسل ہم بھی ان کو ہلاک کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ گویا اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے کہ ہم کسی کے محتاج نہیں۔ اگر ساری دنیا ہماری مخالفت پر آ جائے اور ایک نے انکار کیا، دوسرے نے، تیسرے نے، اور مسلسل وہ ہماری بغاوت پر اترتے آئے تو ابھی ہم بھی ان کو ہلاک کرتے رہیں گے، ہمیں ان کی احتیاج نہیں ہے، ان کی جگہ دوسری قوم کو اللہ لا سکتا ہے۔ یہ عام بادشاہوں کی طرح اور دنیا کے حاکموں کی طرح اللہ کی بادشاہت نہیں ہے۔ دنیا کے حاکم تو مخالفت سے ڈر جاتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا قانون پیش کیا گیا کہ لوگوں نے احتجاج شروع کیا اور پھر دیکھا کہ یہ احتجاج بڑھتے بڑھتے ہر بستی، ہر شہر میں ہوتا جا رہا ہے،
تو اب بڑی بڑی حکومتیں اور بڑی بڑی طاقتیں بھی کمزور پڑ جاتی کہ اس پبلک کو قابو میں کیسے لایا جائے۔ اس لیے لوگ اپنی بات منوانے کے لیے احتجاج کرتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، کیوں؟ تاکہ حکومت کمزور پڑ جائے، اور جگہ جگہ یہ سلسلہ شروع ہوگا تو حکومت کو بھی پبلک کی بات ماننی پڑے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا دربار تمام لوگوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم کسی کے محتاج نہیں۔ ایک قوم نے مخالفت کی، ہم نے ان کو برباد کیا، دوسرے نے کی، ان کو بھی ہلاک کر دیا، تیسری نے کی، ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ بعد والے یوں اگر سمجھتے ہو کہ ہم سے پہلے 3-4 قومیں بغاوت کر چکی ہے، ہم بھی کریں گے، تو اب لگاتار بغاوت ہونے کی وجہ سے، نافرمانی ہونے کی وجہ سے نعوذ باللہ اللہ کی طاقت پہ کوئی کمی آ جائے گی، وہ ڈر جائے۔ اللہ نے کہا ایسا نہیں ہو۔ جتنی قومیں آئی، جتنوں نے مخالفت کی، جتنوں نے رسول کی بات کو نہیں مانا، سب کو ہم ہلاک کرتے رہے۔ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، اور ہم نے ان کو ہلاک کیسے کیا کہ صرف ان کی کہانیاں رہ گئی، یعنی ایسا نام و نشان مٹا دیا، ایسا نیست و نابود کر دیا کہ ان کے کوئی نشانات بھی نہیں رہے، بس ان کی کہانیاں رہ گئی، ان کی باتیں رہ گئی۔ جیسے آج کون جانتا ہے قوم عاد کہاں گئی، قوم سمود کہاں چلی گئی، نوح علیہ السلام کی نسل کے لوگ کہاں ہیں؟ کوئی دنیا میں موجود نہیں، بالکل خاتمہ ہو گیا، ان کی نسل کا ایک آدمی بھی موجود نہیں۔ ورنہ جن کی نسلیں چلی تو سالہ سال صدیاں چلی۔ سید اور سادات قوم 1400 سال سے بس رہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ، اور صرف عرب میں نہیں، جزیرۃ العرب میں نہیں، دنیا کے چپے چپے میں پھیلی ہوئی ہے، ہر ملک میں موجود ہے، اور اللہ نے آج تک ان کو باقی رکھا، ان کی نسلیں موجود ہیں۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ صدیاں گزرنے کی وجہ سے سب قومیں ختم ہی ہو جاتی ہو، بہت ساری قومیں ہیں جو صدیوں سے چل رہی ہیں، لیکن اللہ نے جس کو ہلاک کرنا چاہا تو ایسا ہلاک کر دیا کہ ان کی نسل اور ان کی خاندان کا کوئی ایک آدمی بھی پوری دنیا میں کہیں موجود نہیں، صرف ان کی داستانیں رہ گئی۔ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، ان کی صرف باتیں اور کہانیاں باقی رہ گئی۔ فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ کی فٹکار ہو ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے، اللہ کی بات کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ توحید کا انکار کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ان پر عذاب، ان پر فٹکار ہو، وہ رحمت سے دور ہو اور ان پر لعنت ہو۔ بعدن کا معنی دوری ہو جائے، یعنی رحمت سے دور، اور رحمت سے دور کا مطلب لعنت۔ اسی کا ایک معنی مفسرین نے فٹکار کا کیا ہے۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، اللہ فرماتے یہ مسلسل انبیاء آتے رہے، ہلاکت ہوتی رہی، انہی میں ایک موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھی ہم نے رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں سگے بھائی ہیں۔ اولاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی، اس کا واقعہ بھی ایک تفصیل طلب ہے، قرآن کے مختلف حصوں پر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ایک جگہ ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ کہیں راستے میں گزر رہے تھے جنگل سے، آپ نے دور سے ایک آگ دیکھی، آپ اپنے اہل خانہ کو روک کر وہاں گئے، وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، میں اپنا آپ کو نبی بنانا چاہتا ہوں۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے، آپ کو کہا فَاخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، آپ ایک مقدس وادی میں ہیں، اپنے جوتوں کو نکال دو۔ اللہ نے اپنے قریب بلایا اور ان کو نبوت عطا کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی اور بہت سارے معجزات دیے تھے۔ قرآن نے ایک جگہ کیا، ہم نے موسیٰ کو 9 معجزات دیے تھے، لیکن جس وقت نبوت عطا ہوئی اس وقت خاص 2 معجزے دیے، ایک عصے لاٹھی کا اور ایک ہاتھ کا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا کہ وہ اپنی لاٹھی زمین پر پھینکتے تو وہ اژدہا بن جاتا۔ جب نبوت عطا ہوئی تب بھی اللہ تعالیٰ نے کہا اپنی لاٹھی کو پھینکو، انہوں نے لاٹھی کو پھینکا، وہ اژدہا بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا گھبراؤ نہیں، آپ ہاتھ میں لوگے تو پھر وہ اپنی اصل حالت پر آ جائے۔ اور دوسرا معجزہ یہ تھا کہ وہ اپنے ہاتھ کو بغل میں داخل کرتے اور پھر نکالتے تو وہ سورج کی طرح روشن ہوتا تھا، بہت زیادہ چمکدار ہو جاتا۔ یہ 2 معجزے دے کر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ فرعون اور اس کی قوم کے پاس اور تم اپنی قوم کے پاس جاؤ۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کو بنو اسرائیل کہتے ہیں، اصل میں بنو اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اب یہاں بات سمجھ لو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ابراہیم بھی نبی ہے، اسحاق بھی نبی ہے اور یعقوب بھی نبی ہے، اور یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل۔ ان کے بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام، یہ ان کی خصوصیت ہے کہ 4 نسلوں تک لگاتار وہ نبوت ان میں رہی۔ یوسف،
ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم. انہی کی فضیلت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم. خود کریم یعنی شریف ہے، ان کے والد یوسف علیہ السلام خود کریم ہیں یعنی باعزت اور شرافت والے ہیں. ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام شرافت والے، اور ان کے والد اسحاق علیہ السلام شرافت والے، اور ان کے والد ابراہیم علیہ السلام شرافت والے. یہ 4 نسلوں تک لگاتار نبوت تھی. الغرض یعقوب علیہ السلام تھے، ان کا لقب اسرائیل تھا. ان کی اولاد پوری کی پوری اسرائیل ہے، بنو اسرائیل ان کو کہتے ہیں. قرآن میں بنو اسرائیل کا تذکرہ بہت ساری جگہوں پر ہے. تو ہم اب یہ سمجھ جائیں گے، تو جہاں بنو اسرائیل کا ذکر آئے گا فوراً سمجھ میں آ جائے گا حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ان کو بنو اسرائیل کہتے ہیں. اور بنو اسرائیل میں سینکڑوں انبیاء آئے. اب بنو اسرائیل کا اصل وطن جو تھا وہ شام تھا، وہ شام میں رہتے تھے، ملک شام میں. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ نے سنا ہوگا کہ ان کے بھائیوں نے ان کو بچپن کے زمانے میں وہ لے گئے اور ایک اندھیرے کنویں میں ڈال دیا. وہاں سے پھر ایک قافلہ گزرا، قافلے والوں نے پانی لینے کے لیے ڈول اندر ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول کے ساتھ باہر آئے اور انہوں نے ان کو لے لیا. دیکھا ایک غلام اور بچہ ہمیں ملا ہے. وہ لے گئے مصر اور مصر جا کر بیچ دیا. مصر بیچا، وہ مصر کے بادشاہ عزیز مصر نے ان کو خرید لیا اور اپنے گھر رکھا. حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ کے محل میں پلے، اور پھر وہ ایک قصہ پیش آیا جس کی وجہ سے ان کو جیل میں جانا پڑا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جیل سے نکال کر ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا. یہ پوری سورہ یوسف میں تفصیل سے ان کا واقعہ موجود ہے. تو دیکھیے ان کا وطن شام تھا، لیکن یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور وہاں سے چلتے چلتے وہ مصر پہنچے اور بادشاہ بنے. پھر ان کی وہاں نسل چلی، اور ایک لمبے عرصے کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب اور اپنے بھائیوں کو بھی مصر بلا لیا. اب مصر بلا لیا تو یہ لوگ مصر میں بس گئے. تو بنو اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا، پھر وہ مصر میں بس گئے. یوں ان کی مصر میں نسل چلی. انہی نسل چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام آئے. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور ان کا خاندان کون تھا؟ بنو اسرائیل. اور مصر کے جو پراپر لوگ تھے، اصل وہاں کے باشندے تھے، ان کو قبطی کہا جاتا ہے، جو فرعون کی قوم تھی. تو فرعون اور اس کی قوم قبطی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنو اسرائیل ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی اور کہا تم جاؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنو اسرائیل کی طرف بھی نبی بنا کر بھیجا، اور فرعون اور اس کی قوم قبطی کی طرف بھی نبی بنا کر بھیجا. لیکن پہلی دعوت فرعون اور اس کی قوم کو دعوت دینے کا کہا تھا، چونکہ یہ جو بنو اسرائیل مصر میں بستے تھے ان کے پاس حکومت نہیں تھی، فرعون کی حکومت تھی قبطی قوم کے پاس. تو بنو اسرائیل ان کی غلامی کیا کرتے تھے. قبطی لوگ بنو اسرائیل کے لوگوں کو اپنے گھر میں کام کاج کے لیے رکھا کرتے تھے غلامی کے طور پر. اس لیے پہلے ان کو دعوت دینے کو کہا اور ان کے پھندے سے بنو اسرائیل کو چھڑانے کا حکم تھا. الغرض موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دے کر بھیجا. تو پہلے نبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. یہ دعا کی کہ اللہ تو دین کی جس تبلیغ کے لیے تو نے مجھے منتخب کیا ہے اس دعوت کو پہنچانے کے لیے میرے سینے کو کھول دے. رب اشرح لی صدری اور ویسر لی امری، میرے معاملے کو آسان کر دے، ایسے اسباب مہیا کر دے کہ میں فرعون اور اس کی قوم کو دعوت دے سکوں. اور تیسری دعا کی کہ میری زبان کی لکنت کو ختم کر دے، مجھے فصاحت اور بلاغت عطا کر، ایسی بات بولنے کی توفیق دے یفقہوا قولی، وہ میری بات سمجھ سکے. اور چوتھی دعا کی کہ اس کام میں تو میری مدد میرے بھائی ہارون کے ذریعے فرما. اللہ تعالیٰ نے بطور مدد کے حضرت ہارون علیہ السلام کو لگا دیا اور ان کو نبوت بھی عطا کر دی. تو یہ دونوں بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی. دیکھیے ایک ہی زمانے میں ایک ہی گھر کے ایک ہی شہر کے دو آدمی ہیں اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا. تو اللہ نے کہا وَأَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ ہارون، ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو رسول بنا کر بھیجا. اور پھر انہوں نے فرعون کے دربار میں جا کر دعوت دی اور اس کے مختلف مقامات پر وہ قصہ موجود ہے، یہاں اس کا تذکرہ نہیں ہے. تو بِآیاتِنَا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ان کے ہمارے معجزات دے کر بھیجا، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور صاف صاف کھلم کھلی دلیلیں دے کر بھیجا، جس سے سمجھ میں بالکل آ جائے کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سچے نبی ہیں. جیسا کہ مشہور ہے فرعون کے دربار میں جادوگروں سے مقابلہ ہوا، جادوگروں نے چھوٹے چھوٹے سانپ چھوڑ دیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، وہ بڑا اژدہا بن گیا اور وہ چھوٹے چھوٹے سارے سانپوں کو
نگل گیا، اس دربار میں ہی جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اسلام قبول کر لیا اور ایمان لے آئے۔ فرعون نے ان کو دھمکی بھی دی کہ تم میری بات سے مکر گئے، میں نے تو تم کو اپنا ساتھ دینے کے لیے بلایا تھا، جادو کے زور پر موسیٰ اور ہارون کو ہرانے کے لیے ہم نے بلایا تھا، اگر تم اس طرح ایمان لے آؤ گے، ہمارے مذہب سے پھر جاؤ گے تو ہم تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دیں گے، سولی پر چڑھا دیں گے وغیرہ دھمکیاں دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں میں ایمان راسخ ہو گیا تھا، انہوں نے انکار کر دیا کہ کچھ بھی کر لے اب تو ہم اس ایمان سے پھرنے والے نہیں۔ الغرض تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا یہ قصہ یہاں مختصراً ذکر ہے۔ کہتے الی فرعون وملئہ، رسول بنا کر بھیجا کس کی طرف؟ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، اس کے لوگوں کی طرف۔ میں نے ابھی بتایا فرعون اور اس کے درباری قوم قبطی قوم کی طرف بھی نبی تھے اور بنو اسرائیل کی طرف بھی نبی بنا کر بھیجے تھے۔ فاستکبروا، جب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام فرعون اور اس کے لوگوں کے پاس گئے اور ان کو توحید کی دعوت دی تو انہوں نے کیا کیا؟ فاستکبروا، بڑائی کی، تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ دیکھیے ایک ہے خود کا بڑا ہونا، فاستکبروا کا معنی ہو اپنی بڑائی ظاہر کی، بڑے تھے تو نہیں، بڑا ہونا چاہا۔ استکبار استفعال سے ہے جس میں معنی اس کا خاصہ ہے کہ بطور طلب کیا جاوے، زبردستی طلب کیا گیا۔ فاستکبروا، اپنے آپ کی بڑائی انہوں نے ظاہر کی۔ کیسے ظاہر کی؟ وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، وہ کہنے لگے ہم ان کے اوپر ایمان لے آوے، ان دو آدمیوں پر۔ آگے بھی جیسا کیا رہا ہے کہ ہماری طرح یہی انسان ہے، ان کی بات بھی یہی تھی، ہماری طرح انسان ہے، ان کی ہم بات مانیں، اور پھر وہ تو ہمارے غلاموں میں سے ہے۔ وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، ان کی قوم خود ہمارے گھروں میں کام کرتی ہے، کوئی جھاڑو لگاتا ہے، کوئی پوچھا لگاتا ہے، ہماری غلامی کرتے ہیں، یعنی بنو اسرائیل، یہ تو ہمارے غلام ہیں۔ ہمارے غلام قوم میں سے دو آدمی آ جائے اور ہمارے سامنے نبوت کا دعویٰ کرے، اپنی سرداری کا دعویٰ کرے، ہم ان کی بات مان لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گویا کہ فرعون کی قوم کا گمان یہ تھا کہ یہ دنیاوی حکومت ہمارے پاس ہے، ہم بادشاہ ہیں، تو جس طرح دنیا کی حکومت ہمارے پاس ہے، دینی اعتبار سے بھی سرداری یعنی نبوت ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ فرعون کا گویا گمان یہ تھا کہ میں دنیا کا بادشاہ میں ہوں تو نبی بھی میں ہونا چاہیے، یہ کیوں ہو گیا؟ ان کی کیا حیثیت کہ وہ نبی بن کر آ گئے؟ ان کے کہنے کا حاصل یہ تھا، بنو اسرائیل کو وہ غلام سمجھتے تھے، کمتر سمجھتے تھے، ان میں سے کوئی نبی کا ہونے کا دعویٰ کر دے ان کو برداشت نہیں۔ یہی باتیں کفار مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی کہی تھی کہ اللہ کو نبی بنانے کے لیے کوئی ملا ہی نہیں، یتیم بچے کو نبی بنا دیا، نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ دو بستیاں ہیں مکہ اور طائف، ان میں سے کسی عظیم آدمی کو نبوت ملنی چاہیے تھی، ان پر کوئی قرآن نازل ہوتا، اس کو نبی کیسے بنا دیا؟ موسیٰ علیہ السلام سے بھی ان لوگوں نے ایسا کہا، فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، اور کہنے حال یہ کہ وہ تو وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، وہ کہتے حال یہ کہ ہم تو بلند لوگوں میں سے ہیں، ہم تو بڑے لوگوں میں سے ہیں، بنو اسرائیل کی بات کیسے مانے؟ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا، فرعون کے لوگوں نے کہا کہ کیا ہم بات مان لیں، ہم ایمان لے آئے ہمارے ہی جیسے دو آدمیوں پر، یعنی موسیٰ اور ہارون پر، ہمارے ہی جیسے ہیں اور ان پر ہم ایمان لے آئیں۔ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، اور حال یہ کہ ان کی قوم تو ہماری غلام ہے، موسیٰ اور ہارون کی قوم ہماری غلام ہے، ان کی بات ہم کیسے مانیں؟ فَكَذَّبُوهُمَا، پس انہوں نے دونوں کا انکار کیا، موسیٰ اور ہارون دونوں کو جھٹلا دیا۔ فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، لہٰذا وہ لوگ بھی ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے۔ جس طرح نوح، قوم عاد، قوم سمود، اور اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اوپر آیا، فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا، لگاتار ایک کے بعد ایک ہلاک ہوتے رہے، اسی طرح موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی بات جھٹلانے کی وجہ سے بنو اسرائیل، قوم فرعون قبطی قوم بھی ہلاک ہو گئی۔ اب وہ ہلاک ہونے کا واقعہ بھی مشہور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر نکلے، فرعون کے قوم نے لشکر نے ان کا پیچھا کیا اور موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہوا، اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ان کے لیے راستے بنا دیے اور وہ دریا کے اس پار ہو گئے۔ فرعون کا لشکر بھی ان کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر کے درمیان میں پہنچا، اللہ تعالیٰ نے راستے ختم کر دیے، پانی ملا دیا اور وہ غرق ہو گئے۔ یہ فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، فرعون اور اس کی قوم بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئی۔ اب جب وہ ہلاک ہو گئے، ان سے نجات مل گئی، اب رہی کون؟ بنو اسرائیل، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور آپ کا خاندان تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے۔
تو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. جب یہ فرعون کی قوم سے نجات مل گئی، دریا کے اس پار پہنچ گئے، تو بنو اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ ہمارے لیے کوئی ایسی کتاب اور کوئی ایسی رہنمائی لے آؤ جس کے مطابق ہم زندگی گزاریں، ہمیں کوئی اصول بتا دو کہ ہمیں یہ کرنا ہے، اس طرح ہم کریں. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا کہ طور پر آ جاؤ. 1 مہینے کے لیے پہلے بلایا، 30 دن کے لیے. موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کو خلیفہ بنا کر کے بنو اسرائیل کا خیال رکھنا، ان کی رہنمائی کرتے رہنا، میں اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں 1 مہینے کے لیے. وہاں پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر مزید 10 دن بڑھائے اور 1 چلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر گزارا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت کتاب عطا کی. یہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی. لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ وہ لوگ موسیٰ کی قوم بنو اسرائیل بعد کے آنے والے لوگ راہ پا سکے، ہدایت پا سکے. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ ہے. ایک ہی آیت بیان کی ہے کہ ہم نے عیسیٰ اور مریم کو دونوں کو ہماری قدرت کی نشانی بنایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ایک فرشتے کے حضرت مریم کو پھونک مارنے کی وجہ سے وہ حاملہ ہو گئی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نے تھے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے کہ دیکھیے وہ مالک ایسا ہے کہ بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اور وہ صرف ایک مرد سے، بغیر عورت کے صرف ایک مرد سے بھی نسل چلا سکتا ہے، جیسا کہ حضرت حوا علیہ السلام کو آدم کے ذریعے سے پیدا کی. جب آدم علیہ السلام موجود تھے کوئی عورت نہیں تھی، صرف ایک مرد سے ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. اور وہ رب صرف ایک عورت سے بغیر مرد کے کسی کو پیدا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف ایک عورت مریم کے ذریعے پیدا کیا. اور وہ رب چاہے تو مرد و عورت کے میلاپ سے بھی نسل چلا سکتا ہے، جیسا کہ دنیا میں مشہور ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی ان کو کہا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا کہ ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا. بچپن ہی کے زمانے میں ایک بادشاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گیا تھا. بادشاہ کو اس کے نجومیوں نے، ستارے دیکھ کر غیب کی باتیں بتانے والوں نے کہا کہ یہ بچہ بڑا ہوگا اور وہ سردار ہوگا، تمہاری سرداری ختم ہو جائے گی. اس وجہ سے وہ بادشاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ اور مریم کو ایک اونچی جگہ پر پہنچا دیا، جس کو یہاں ربوہ سے تعبیر کیا، ایک اونچے گویا ٹیلے پر پہنچا دیا. ذات قرار و معین، وہ ٹھہرنے کی جگہ بھی تھی اور چشمے کی جگہ بھی. اللہ تعالیٰ نے وہاں کھانے پینے کے لیے آپ کے لیے وہاں پھلوں کا بھی انتظام کر دیا، جیسا کہ کھجور کے درخت کا تذکرہ ہے کہ کھجور کا درخت لگا دیا جس سے حضرت مریم علیہ السلام پھل کھاتی تھی، اور پیروں تلے سے نہریں بہا دی جس سے اپنے پانی پی کر اپنی پیاس بھی بجھا سکتی تھی. یہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں. آگے پھر ایک اور نیا مضمون شروع ہوتا ہے جو انشاءاللہ آئندہ. سبحان اللہ.